مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. ولكل من الأمم وجهة قبلة هو وليها وجهه في صلاته وفي قراءة مولاها فاستبقوا الخيرات بادروا إلى الطاعات وقبولها أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم إن الله على كل شيء قدير. اور ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے، ہر قوم کا ایک رخ ہوتا ہے، ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں. اور ایک قرأت کے مطابق مولاہا ہے، ایک قرأت ہے مولیہا جس کی طرف وہ رخ کرنے والے ہوتے ہیں، رخ کرتے ہیں. اور ایک دوسری قرأت ہے مولاہا، مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف وہ رخ کرائے جاتے ہیں، جس کی طرف وہ پھیر دیے جاتے ہیں، ہے نا. تو مولاہا بھی ایک قرأت ہے اور ایک قرأت مولی ہے. بہرحال دنیا کے اندر جو مذہب پر یقین رکھنے والی قوم ہے، سب کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے. تو مسلمانوں کا بھی قبلہ ہے اور وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ہے. فاستبقوا الخیرات، لہذا اے لوگو تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو، قبلے کے جھکڑے میں نہ پھنسو اور قبلے کو بنیاد نہ بناؤ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو بنیاد بناؤ، اللہ کی اطاعت کرو، ہے نا. تو تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو اور اس کو قبول کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اکٹھا کر دے گا، یعنی قیامت کے دن تم کو اکٹھا لے آئے گا. فیجازیکم بأعمالکم، تمہارے اعمال کا تم کو بدلہ دے گا. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب اصل ہے اطاعت، جب اصل ہے اعمال، ہے نا، تو خواہ مخواہ قبلے کے تعلق سے الجھنے کی اور جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھے اعمال کی طرف، نیک اعمال کی طرف سبقت کرو، اس کی طرف بڑھو. ومن حیث خرجت لسفر فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق بربك وما الله بغافل عما تعملون. اور جہاں سے سفر شروع کریں آپ کیجیے اپنا رخ مسجد حرام کی سمت میں، اور یقیناً یہ حق ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے. وما الله بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حکم دیا گیا کیا کہ جب آپ سفر میں جائیں، حضر میں تو آپ کو بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا ہی ہے. اگر آپ سفر میں جائیں تو بھی آپ کو رک کدھر کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف. یعنی بیت اللہ جو قبلہ ہے سفر کا بھی اور حضر کا بھی. بالتاء والیاء، یا کے ساتھ بھی اور تا کے ساتھ بھی. تقدم مثلہ، اس کا مثل گزر چکا ہے، آ چکا ہے نا. وما اللہ بغافل عما تعملون، یعملون، ہے نا. وقررہ لبیان تساوی حکم السفر وغیرہ، اور اس کو مقرر ذکر کیا ہے. ومن حیث خرجت فول شطر مسجد الحرام، یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کو دوبارہ ذکر کیا. کیوں؟ لبیان تساوی حکم السفر وغیرہ، تاکہ برابری بیان کیا جائے سفر اور حضر کے حکم کا. یعنی سفر میں بھی اور حضر میں بھی دونوں حالتوں میں مسلمانوں کو اپنا رخ کدھر کرنا ہے؟ نماز میں بیت اللہ کی طرف کرنا ہے. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے آپ سفر شروع کریں تو اپنا رخ مسجد حرام کی سمت میں کریں. وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی آپ رہیں، فولوا وجوہکم شطرا، تو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف کریں. پھر ڈبل ذکر کیا، کررہ للتاکید، اس کو ڈبل ذکر کیا تاکید کے لیے. کس کے لیے؟ تاکید کے لیے. اس لیے کہ ایک بڑا حکم دیا جا رہا ہے. کیا ہے؟ اللہ کہ خانقاہ قبلے کی تبدیلی جو ہے لوگوں پر بڑی شاق ہے، مگر جن کو اللہ ہدایت دے گا ان کے لیے شاق اور دشوار نہیں ہے. تو تحویل قبلہ کا حکم یہ بڑا سخت حکم ہے. کیا ہے؟ اس لیے بار بار بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک سے سمجھایا جا رہا ہے نا، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے مسلمانوں کو کہ تحویل قبلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، بلکہ مکمل یقین ہو جائے، حضر کا بھی یقین ہو جائے، سفر کا بھی یقین ہو جائے کہ سفر میں بھی وہی حکم ہے اور حضر میں بھی وہی حکم ہے. اس لیے بار بار بیان کیا جا رہا ہے نا. کررہ للتاکید، اس کو مقرر کیا تاکید کے لیے. لئلا یکون للناس ای الیہود والمشرکین علیکم حجۃ، یہ تحویل قبلہ کا مقصود کیا ہے بھائی؟ تحویل قبلہ کا مقصود یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آ چکا ہے، ظاہری طور پر جان لے کہ کون پیروی کرتا ہے اور کون ایریوں کے بل لوٹ جاتا ہے. ایک اور لئلا یکون للناس علیکم حجہ،
تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت، یعنی یہود کے لیے اور مشرکین کے لیے کوئی جھگڑنے کا موقع نہ رہے، پھر تولی الی غیرہا، ان کے قبلے کی علاوہ کی طرف گھومنے کے سلسلے میں نا۔ تو مشرکین لینتفی مجادلتہم لکم، تاکہ ان کا جھگڑا تم سے ختم ہو جائے۔ یہود کہا کرتے تھے یجحدوا بیننا ویتبعوا قبلتنا، کہ مسلمانوں کا حال دیکھو عجب ہے کہ ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ مدینہ کے اندر جب مسلمان بیت المقدس کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہود کیا کہا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا، بیت المقدس کی طرف سے رخ کو پھیر دیا کس کی طرف؟ بیت اللہ کی طرف۔ مکہ کے اندر کیا ہے؟ ہاں، وقول المشرکین یدعی ملت ابراہیم ویخالف قبلتہ، مکہ میں مشرکین کہا کرتے تھے، یا مدینہ کے جو مشرکین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں اور ابراہیم کے قبلے کی مخالفت کرتے ہیں اور یہود کے قبلے کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہے نا۔ یہود کہا کرتے تھے، یہود کہتے تھے کہ مسلمانوں کا حال عجیب ہے کہ ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف گھوم کر کے نماز پڑھتے ہیں، سمجھا۔ مشرکین کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا حال عجیب ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے قبلے کو چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانا قبلہ بحال کر دیا تاکہ اس طرح کی کٹ حجتی اور اس طرح کی بیہودہ بیان بازی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ الا الذین ظلموا منہم، لیکن جن لوگوں نے ظلم کیا ان میں سے سرکشی کرتے ہوئے، فإنہم یقولون، تو وہ کہیں گے ہی، ما تحول الیہا الا میلا الی دین آبائہ، کہ نہیں بدلا نہیں قبلے کی طرف مگر آبا و اجداد کے دین کی طرف مائل ہو کر کے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحویل قبلہ کا حکم دیا ظاہری طور پر جاننے کے لیے بھی، لوگوں کے لیے حجت ختم کرنے کے لیے بھی، لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر حد درجہ دشمنی ہے تو وہ ان کی حجت ختم نہیں ہوگی، وہ کٹ حجتی کروے کریں گے، وہ مخالفت کروے کریں گے اور وہ عناد کروے کریں گے، ہے نا، اور قبلے کا مذاق اڑائیں گے ہی۔ تو اسی کو فرمایا کہ اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ما تحول الیہا، کہ مسلمان قبلے کی طرف نہیں گھومے ہیں مگر اپنے آبا و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہوئے۔ یعنی یہود کے جو سرکش لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کو نسل پرستی کے طور پر یہ کہیں کہ تانا دیتے ہوئے کہ ان کے آبا و اجداد کا جو قبلہ تھا اسی کی طرف دوبارہ یہ گھوم گئے ہیں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے، اور وہ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، اس کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ عناد اور سرکشی میں وہ کیا ہے؟ تانا ماریں گے ہی، تانے کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ حرف استثناء ہے، اس کا مستثنیٰ منہ، والاستثناء متصل، اور استثناء متصل ہے، اس کا مستثنیٰ منہ للناس ہے، کیا ہے؟ للناس ہے۔ والمعنی لا یکون لأحد علیکم کلام الا کلام ہؤلاء، مطلب یہ ہے کہ تم پر کسی کا کوئی اعتراض نہ ہوگا مگر ان سوائے ان لوگوں کے، یعنی جو دشمنی میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں یہی اعتراض کریں گے کہ مسلمان اپنے آبا و اجداد باپ دادا کے قبلے کی طرف پھر گیا، مسلمان باپ دادا کے قبلے کی طرف پھر گیا، یہی اعتراض کریں گے۔ باقی اور لوگ کیا ہے؟ اور لوگوں کی کٹ حجتی کیا ہو جائے گی؟ جن کو تھوڑا بھی علم ہوگا ان کی کٹ حجتی بند ہو جائے گی۔ فلا تخشوہم، لہذا آپ ان سے نہ ڈریے، تخافوا جدالہم، یعنی ان کے جدال کا اندیشہ نہ رکھیے، پھر تولی الیہا، قبلے کی طرف گھومنے کے سلسلے میں، واخشونی، اور مجھ سے ڈریے، بامتثال امری، میرے حکم کو مان کر کے، یعنی میرے حکم کی پیروی کیجیے مجھ سے ڈر کر کے، اور ان لوگوں کے اعتراض اور ان لوگوں کے عناد اور ان لوگوں کی دشمنی کی آپ پرواہ نہ کیجیے، ان سے نہ ڈریے۔ وَلِأُتِمَّ نعمتی علیکم، اور وَلِأُتِمَّ، اور اس لیے کہ تاکہ میں تام کر دوں تم پر اپنی نعمت کو اور تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، ہے نا۔ تو وَلِأُتِمَّ عطف ہے لے اللہ پر، اتمہ کا عطف کس پر ہے؟ لے اللہ پر۔ تحویل قبلہ کے مقاصد، تحویل قبلہ کے مقاصد، تو ایک مقصد تھا یعلمون، کہ جان لے، یعلمون اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر جان لے، دوسرا مقصد کٹ حجتی ختم ہو جائے، تیسرا مقصد لِأُتِمَّ نعمتی علیکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو تام کر دے،
تمہارے دین کے احکام کی طرف رہنمائی کر کے دین کے احکام تم کو بتا دے اور دینی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تام فرما دے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور چوتھا مقصد تاکہ تم کیا ہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، حق تک پہنچ جاؤ، راہ یاب ہو جاؤ، ہے نا۔ کما ارسلنا متعلق باتمام اتماما کاتمامها بارسالنا فیکم رسولا منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیکم آیاتنا القرآن ویزکیکم یطہرکم من الشرک ویعلمکم الکتاب القرآن والحکمۃ ما فیہ من الاحکام ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اور جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسول بھیجا تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو تم پر ہماری آیات یعنی قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں یعنی شرک سے تم کو پاک کرتے ہیں، اور تم کو کتاب کی یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت سکھاتے ہیں یعنی جو احکام ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ بات بتلاتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو کما ارسلنا متعلق باتم، لِأُتِمَّ نعمتی ہے نا اوپر، لِأُتِمَّ نعمتی اسی سے تعلق ہے کما ارسلنا کا، اسی سے تعلق ہے کما ارسلنا کا۔ مطلب کیا ہوا، اتمامن کا اتمامہا بِإِرْسَالِنَا، اسی طرح نعمت کی تکمیل کر کے جس طرح رسولوں کو بھیج کر ہم نے نعمت کی تکمیل کی، سمجھا؟ یعنی تم پر نعمت کی تکمیل ہم کر رہے ہیں اسی طرح جس طرح رسولوں کو بھیج کر کے ہم نے نعمت کی تکمیل کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت رسولوں کا ارسال ہے، رسولوں کو بھیجنا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر، سمجھا، نعمت کی تکمیل کی، تو فرمایا اسی طرح نعمت کی تکمیل کر کے جس طرح رسولوں کو بھیج کر ہم نے نعمت کی تکمیل کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی نعمت کو مکمل کیا دینی احکام کو سکھا کر کے، الہ لکھا ہوا ہے نا، الہ معالم دینکم، دینی احکام کو کی تعلیم دے کر کے، دینی احکام کو سکھا کر کے۔ تو دینی احکام کا بتلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت کی تتمیم اور تکمیل ہے، اسی طرح جس طرح رسولوں کو بھیجنا یہ نعمت کی تکمیل ہے۔ آیا سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دینی احکام کو بتا دینا، دینی احکام کو سکھا دینا یہ نعمت کی تکمیل ہے، اسی طرح جس طرح رسولوں کو بھیجنا نعمت کی تکمیل ہے۔ تو رسول کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اسی طرح احکام کا سکھایا جانا اللہ کی طرف سے اللہ بڑی نعمت ہے۔ آگے دیکھیے کہاں گیا، یتلو علیکم آیات ربکم، کہ وہ تم پر ہماری قرآن کی آیات تلاوت کریں گے، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں شرک سے، ویعلمکم الکتاب القرآن، اور تم کو کتاب یعنی قرآن سکھاتے ہیں، اور حکمت کی بات یعنی احکام سکھاتے ہیں، اور تم کو وہ چیز بتاتے ہیں جو تم جانتے نہیں ہو۔ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی بالصلاۃ والتسبیح ہے، تو تم نماز اور تسبیح کے ذریعے سے مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرا یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ قیل معنی ہو جازیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے، ایسا نہیں کہ تم اللہ اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا احتشام نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرنے کا ثواب دے گا۔ کیا کرے گا؟ ثواب دے گا۔ تو تم مجھے یاد کرو نماز اور تسبیح کے ذریعے، میں تم کو یاد کروں گا، اور کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں تم کو بدلہ دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ سے مروی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، من اللہ، وفی الحدیث عن اللہ، اور ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مروی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے کہ من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، کہ جو اپنے جی میں مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملئ، اور جو شخص مجلس میں مجھ کو ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو میں اس کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہے۔ سمجھا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اتنا کریم ہے، اتنا شریف ہے کہ انسان اگر جی میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی جی میں یاد کرتے ہیں، انسان خلوت میں یاد کرتا ہے اللہ بھی خلوت میں، انسان مجلس میں یاد کرتا ہے تو فرشتوں کی مجلس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں انسانوں کو۔ اس لیے ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ کیا ہے؟ ذکر کی بڑی اہمیت ہے، ذکر کے بغیر کوئی انسان اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ واشکروا لی، اور تم میری نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ شکریہ یہ نہیں کہ صرف زبان سے بولو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر نہیں، بلکہ شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور تم
میرا شکریہ ادا کرو، یعنی میری نعمت کا شکریہ ادا کرو طاعت کر کے، ولا تکفرون، اور تم ناشکری نہ کرو معصیت کر کے، اور تم ناشکری نہ کرو معصیت کر کے۔ ان قریب جاہل لوگ، بیوقوف لوگ، یہود اور نصارہ میں سے کہیں گے کہ کس چیز نے نبی کو اور مومنوں کو پھیر دیا ان کے اس قبلے سے جس پر وہ تھے، یعنی نماز میں جس طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ بیت المقدس ہے، اور سین کے ساتھ لانا، سیقولون میں سین کا لانا دلالت ہے مستقبل پر، یہ اخبار عن الغیب کی قبیل سے ہے۔ آپ کہیے کہ اللہ ہی کا مشرق ہے اور اللہ ہی کا مغرب ہے، تمام جہات اسی کا ہے، لہذا جس طرف چاہے وہ حکم دے دے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف، اور ان میں سے تم بھی ہو۔ اس کی دلیل وَكَذَلِكَ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ إِلَيْهِ جَعَلْنَاكُمْ، اور ایسے ہی جیسا کہ ہم نے تم کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، ہم نے تم کو اے امت محمد امت وسط بنایا، یعنی بہترین امت بنایا، معتدل امت بنایا، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ ہو جاؤ قیامت کے دن کہ ان کے رسولوں نے ان تک خدا کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول تمہارے لیے گواہ ہو جائے کہ انہوں نے تم کو بتلایا تھا، اور ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، اور ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے نہیں بنایا، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جس پر آپ تھے، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں ظاہری طور پر کون رسول کی پیروی کرتا ہے کہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور کون ایریوں کے بل لوٹ جاتا ہے۔ جالنا سیرنا کے معنی میں ہے۔ قبلہ لکل آنا الجہہ، یعنی ابھی آپ جس سمت پر ہیں، ابھی آپ جس سمت پر ہیں، جو آپ کا پرانا قبلہ ہے نا، تو پہلا قبلہ وہی تھا، تحویل قبلہ کے بعد آپ نے جس رخ میں نماز پڑھنا شروع کیا وہ پرانا قبلہ ہے، وہی پہلا قبلہ ہے۔ تو جالنا سیرنا کے معنی میں ہے، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کے اس رخ کو جس پر آپ ابھی ہیں، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں۔ اولاً وہی الکعبہ، پہلے کہا گیا، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے، یعنی پہلے تھے، جس پر آپ پہلے تھے، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کے لیے اس قبلے کو جس پر آپ پہلے تھے، اور وہ کعبہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ نے ہجرت کیا تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا یہود کی تالیف کے لیے، تو آپ نے اس طرف 16-17 مہینے رک کر کے نماز پڑھی، پھر قبلہ بدل دیا گیا۔ تو اللہ لنعلم، اب پھر دیکھیے معنی، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو جس پر آپ تھے پہلے، مگر اس لیے تاکہ ہم جان لیں ظاہری طور پر کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کہ اس کی تصدیق کرتا ہے، ان لوگوں میں سے جو اپنے ایریوں کے بل لوٹ جاتے ہیں، یعنی کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں دین میں شک کرتے ہوئے، اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم قبلہ کے سلسلے میں حیرت میں ہیں، اور مرتد ہو گئی اس کی وجہ سے ایک جماعت، اور ان مخففہ من المثقلہ ہے، اس کا اسم محذوف ہے، اصل عبارت ہے انہا۔ اور قبلے کا بدلنا یہ شاق ہے لوگوں پر، مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ان میں سے ہدایت دیا، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، یعنی تمہاری نماز کو جو بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو اس پر ثواب دے گا، اس لیے کہ اس کے نزول کا سبب سوال کرنا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مر چکے تحویل قبلہ سے بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر یعنی مومنوں پر انتہائی مہربان اور رحیم ہے، ان کے اعمال کو ضائع نہ کرنے کے سلسلے میں، اور رافت میں شدت رحمت پائی جاتی ہے، اور ابلغ کو مقدم کیا گیا فواصل کی رعایت کرتے ہوئے، اور قد تحقیق کے لیے ہے ہم دیکھ رہے تھے آپ کے چہرے کے پلٹنے کو آسمان کی طرف وحی کی طلب میں، اور استقبال قبلہ کے امر کے شوق میں، اور آپ یہ چاہتے تھے اس لیے کہ یہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور اس لیے کہ یہ عرب کے اسلام کے لیے زیادہ مؤثر تھا، تاکہ تو ہم پھیر رہے ہیں آپ کو
اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں، لہذا اپنا رخ نماز میں مسجد حرام کی سمت میں یعنی کعبے کی سمت میں کر لیجئے، جہاں بھی آپ رہیں۔ یہ خطاب ہے امت کو، لہذا تم کرو اپنا چہرہ نماز میں بیت اللہ کی سمت میں۔ اور بلا شبہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ حق ہے، ان کے پروردگار کی طرف سے ثابت ہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف رخ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ تاکہ ساتھ یعنی اے مومنو، تمہارے امتثال امر سے اللہ واقف غافل نہیں ہے، اور یا کے ساتھ یعنی یہود تمہارے انکار امر قبلہ سے یعنی امر قبلہ کے انکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اور لائن میں لام قسم ہے، اگر آپ پیش کر دیں اہل کتاب کے سامنے ہر طرح کی دلیل اپنی تصدیق پر قبلے کے سلسلے میں، تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے دشمنی کی وجہ سے، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کی امید کو قطع کرنے کے لیے ہے، ان کے اسلام آپ کی امید کو قطع کرنے کے لیے جملہ ہے ان کے اسلام کے سلسلے میں، اور ان کی امید کو قطع کرنے کے لیے ہے آپ کے اس قبلے کی طرف لوٹنے کے سلسلے میں۔ اور ان میں کا بعض کے قبلے کی پیروی نہیں کرتا، یعنی یہود نصارہ کی قبلے کی اور نصارہ یہود کے قبلے کی۔ اور اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی جس کی طرف یہ آپ کو بلا رہے ہیں، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو یقیناً آپ نے اگر ان کی اتباع کی بالفرض والمحال تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی وجہ سے۔ ابن اسلام کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو پہچان لیا جب میں نے دیکھا اسی طرح جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں، لیکن میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا زیادہ شدید تھا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، اور یقیناً ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے یعنی حضور کی صفت کو، اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ چیز جس پر آپ ہیں وہ حق ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، لہذا تم لوگ نہ ہو وہ شک کرنے والوں میں سے، یعنی اس قسم کی شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہ ابلغ ہے لا تمتر سے، اور یہ ابلغ ہے لا تمتر سے۔ اور ہر قوم کا ایک قبلہ ہوتا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں اپنی نماز میں، اور ایک قرأت میں مولا ہے یعنی جس کی طرف رخ کیے جاتے ہیں۔ اور تم نیکیوں کی طرف سبقت کرو اور اس کو قبول کرو، جہاں بھی تم رہو اللہ تعالیٰ تم کو اکٹھا کر لے گا، قیامت کے دن تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے سفر شروع کریں آپ تو اپنا رخ مسجد حرام کی سمت میں رکھیے نماز میں، یقیناً یہ حق ہے، درست ہے پروردگار کی طرف سے، اور اللہ غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو۔ تاکہ ساتھ اور یا کے ساتھ اسی کا مثل گزر چکا ہے، اور اس کو مقرر بیان کیا ہے تاکہ سفر اور حضر کے حکم کی برابری کو بیان کرنے کے لیے۔ اور جب آپ سفر کرو اور جہاں سے آپ سفر کرو اپنا رخ مسجد حرام کی سمت میں رکھو، اور جہاں بھی رہو تم تو اپنا رخ مسجد حرام کی سمت میں رکھو۔ اس کو مقرر بیان کیا تاکید کے لیے، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے، یہود اور مشرکین کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت، یعنی ان کے قبلے کی علاوہ کی طرف گھومنے میں کوئی جھگڑا، تاکہ ان کا جھگڑا ختم ہو جائے تم سے۔ یہودیوں کے قول سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی پیروی کرتے ہیں، اور مشرکین کے قول سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں ملت ابراہیمی کا اور وہ مخالفت کرتے ہیں ان کے قبلے کی، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں عناد کی وجہ سے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں بدلا قبلے کی طرف، نہیں بدلے مسلمان قبلے کی طرف، چاہے نہیں بدلا قبلہ مگر نہیں بدلا مسلمانوں نے اپنا قبلہ مگر اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہوئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بدلا قبلہ مگر اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہوئے۔ اور استثناء الا الذین کا استثناء متصل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم پر کسی کا کوئی اعتراض نہ رہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو، یعنی ان کے جھگڑے سے نہ ڈرو قبلے کی طرف رخ کرنے کے سلسلے میں، اور تم مجھ سے ڈرو میرے امر کو مان کر کے، اور اس لیے تاکہ میں تام کروں اپنی نعمت کو تم پر ہدایت کے ذریعے سے تمہارے دینی احکام کی طرف،
یہ عطف ہے لے اللہ پر، اور تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ حق کی طرف، جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے، یہ متعلق ہے وتمو سے، یعنی اتمامن کا اتمامہا بارسالنا، اسی طرح نعمت کی تکمیل کر کے جس طرح رسولوں کو بھیج کر ہم نے نعمت کی تکمیل کی، اسی طرح رسول احکام کا سکھانا اسی طرح نعمت کی تتمیم ہے جس طرح ہم نے رسولوں کو بھیج کر نعمت کی تتمیم کی۔ احکام کا سکھانا اسی طرح نعمت کی تکمیل ہے جس طرح ہم نے رسولوں کو بھیج کر نعمت کی تکمیل کی۔ تو کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان رسولوں کو بھیجا، رسول کو بھیجا تمہیں میں سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنا یہ نعمت کی تتمیم ہے، جس طرح یہ نعمت کی تتمیم ہے اسی طرح احکام کا سکھایا جانا بھی نعمت کی تتمیم ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے درمیان رسول کو تمہیں میں سے، کما ارسلنا کا تعلق اتمو سے ہے، یعنی اسی طرح نعمت کی تکمیل کر کے جس طرح رسولوں کو بھیج کر ہم نے نعمت کی تکمیل کی ہے کہ وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تم کو پاک کرتے ہیں شرک سے، اور تم کو کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت یعنی احکام سکھاتے ہیں، اور تم کو وہ بات بتاتے ہیں جو تم جانتے نہیں ہو وحی کی روشنی میں، تو تم مجھ کو یاد کرو، ذکر کرو میرا نماز اور تسبیح کے ذریعے سے، اور اس جیسی چیزوں سے میں تم کو یاد کروں گا۔ کہا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں تمہارے ذکر کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جو میرا ذکر کرے گا اپنے جی میں اس کا ذکر کروں گا اپنے جی میں، اور جو میرا ذکر کرے گا مجلس میں اس کا ذکر کروں گا کیا ہے ایسی مجلس میں جو اس سے بہتر ہے، فی ملائن خیر من ملائہ، اس کی مجلس سے بہتر ہے۔ اور تم میرا شکریہ ادا کرو، یعنی میری نعمت کا شکریہ ادا کرو اطاعت کر کے، اور تم میری ناشکری نہ کرو معصیت کر کے۔